السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المحرمات کی فصل اول کی بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال یا رسول اللہ هل لك في بنت عمك حمزة فإنه أجمل فتاة في قريش فقال له أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، رواہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل لك فی بنت عمک حمزہ، کیا آپ کے لیے آپ کے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی میں ہے؟ اے رغبتن، یعنی رغبت ہے۔ تو یہاں جو ہے مبتدا محذوف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ هل لك فی بنت عمک حمزہ رغبتن، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کچھ رغبت ہے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے سلسلے میں، یعنی اس سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کچھ رغبت ہے تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں؟ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ، بے شک وہ نوجوان عورتوں میں قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اجمل فتاة یعنی نوجوان عورتوں میں، لڑکیوں میں سب سے زیادہ قریش میں خوبصورت ہے۔ فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما علمت ان حمزہ اخی من الرضاعۃ، کیا تمہیں معلوم نہیں، اما علمت، کیا تم نہیں جانتے، ان حمزہ اخی من الرضاعۃ، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رضائی بھائی بھی ہے، یعنی چچا تو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چونکہ چچا ہے تو ان کی بیٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کرنا جائز اور درست تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی بھی ہیں رضائی، کیونکہ انہوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا تھا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، یعنی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، دونوں نے ان کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کا دودھ پیا، ان میں سے ایک حضرت ثویبہ، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، اور اسی طرح سے حلیمہ سعدیہ اور ام ایمن۔ یہ 4 عورتیں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں میں سے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے، اور رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے، چونکہ جس طرح سے نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، ایسے ہی رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت بیان کی گئی۔ تو اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھتیجی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ رضائی بھتیجی ہو گئی۔ اور رضائی بھتیجی ویسے ہی
اس سے نکاح کرنا حرام ہے جیسے سگی اور نسبی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت حمزہ یہ میرے رضائی بھائی بھی ہیں، لہذا ان سے میں نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے لیے حرام ہے، وہ میری وہ محرم میں سے ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ان اللہ حرم من الرضاعت، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے رضاعت سے ما حرم من النسب، اس کو جو حرام کیا ہے نسب سے، یعنی جو نسب سے حرام ہے رشتے نکاح کرنا، وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہے، یعنی ماں ہے، رضائی ماں ہے، رضائی بھتیجی ہے، بیٹی ہے، یا اسی طرح سے بھانجی ہے۔ تو جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور جن جن لوگوں کے لیے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح سے رضاعت سے حرمت ثابت ہو جایا کرتی ہے، لہذا یہ میرے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ایک تو اس بات کی دلیل ہے کہ بھتیجی جو رضائی ہو یا اسی طرح سے نسب والی، ان سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ رضائی یا نسبی کسی بھی طرح کی بھتیجی ہو، اس سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، وہ محرمات میں سے ہے۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ چچا کی بیٹی سے یعنی چچا زاد بہن سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کوئی نکیر نہیں کی، اور ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری چچا زاد بہن ہے اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ رضاعت کا حوالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر چچا زاد بہن سے نکاح حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی تذکرہ فرماتے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا سوال ہی نہیں کرتے۔ آئی بات میں تو چچا زاد سے نکاح کرنا یہ جائز ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے۔ آئی بات میں تو یہ دونوں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ دوسری حدیث ہے وعن ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحرم الرضاعة اب الرضاعتان، وفي روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا تحرم المسة اب المستان، وفي اخرى لام الفضل قال لا تحرم الاملاجة اب الاملاجتان، هذه روایات لمسلم۔ حضرت ام فضل حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے ام فضل، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی۔ تو ام فضل سے مروی ہے، حضرت ام فضل سے مروی ہے، کہتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم الرضعۃ، حرام نہیں کرتی ہے الرضعۃ ایک مرتبہ دودھ پینا، رضع یا رضع باب ضربہ سے بھی اسے پڑھا گیا ہے، اور اسی طرح سے فتحہ سے بھی اسے پڑھا گیا ہے، رضع یا رضع دودھ پینا، بچے کا ماں کی چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پینا، یہ رضع کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہاں رضع یہ اس میں مرہ ہے، یعنی ایک مرتبہ دودھ پینا۔ لا تحرم الرضعۃ یعنی ایک مرتبہ دودھ پینا یہ حرام نہیں کرتا ہے۔ اب الرضعتان یا اسی طرح سے دو مرتبہ دودھ پینا یہ حرام نہیں کرتا ہے، یعنی حرمت رضا جو نکاح ہے رضاعت سے جو ثابت ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ دودھ پینے سے
یا 2 مرتبہ دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وفی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی، یاد رہے ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، یہ ایک آدمی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی پہلے سے موجود ہے، اب میں اس پر ایک دوسری لڑکی سے یا دوسری عورت سے شادی کر کے لایا ہوں، تو اس پر میری پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کو جن سے تم شادی کر کے لائے ہو، میں نے 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ حدیث بیان فرمائی کہ 1 مرتبہ دودھ پینے سے یا 2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وفی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں قالا، انہوں نے کہا لا تحرم المسۃ اب المسطانی، کہ مسا یا مسو یہ بھی اسم مرہ ہے، یعنی 1 مرتبہ چوسنا، یعنی دودھ کا 1 مرتبہ چوسنا، اب المسطانی یا 2 مرتبہ چوسنا، یہ حرام نہیں کرتا ہے۔ اور چوسنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بچہ ایک دفعہ ماں کی چھاتی کو اپنے منہ میں لے کر وہ اپنی مرضی سے جتنا پینا چاہے پیے اور پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دے، یہ 1 مسا ہو گیا۔ اب المسطانی یا 2 مرتبہ چھاتی کا دودھ پینا، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ حرام نہیں کرتا ہے۔ لا تحرم المسۃ اب المسطانی، یہ حرام نہیں کرتا ہے، یعنی 1 مرتبہ چوسنا دودھ کا یا 2 مرتبہ چوسنا یہ حرام نہیں کرتا ہے، یعنی اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وفی اخری لام الفضل، اور اسی طرح سے دوسری روایت میں ام فضل کی ہی مروی ہے قالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم الاملاجۃ، کہ املاجہ املجہ یملج املاج، اس کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، بچے کے منہ میں دودھ داخل کرنا، ماں۔ تو قال لا تحرم الاملاجۃ، یعنی 1 مرتبہ دودھ پلانے سے، یہ بھی اس میں مرہ ہوگا، 1 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، یا 1 مرتبہ دودھ پلانا یہ حرام نہیں کرتا ہے۔ اب الاملاجاتانی، یا 2 مرتبہ دودھ پلانا یہ حرمت ثابت نہیں کرتا ہے۔ ہذہ روایات لمسلم، یہ تینوں روایات مسلم کی ہیں، یہ تینوں روایات مسلم کی، اور ان روایات کا خلاصہ یہ ہے، اور ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ آئی بات میں یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ اس بہت سارے اہل علم اسی بات کی جانب گئے ہیں کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، چنانچہ داؤد ظاہری ہیں، یا اسی طرح سے ابو ثور ہیں، اور ان کے علاوہ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے ثابت نہیں ہوتے۔ البتہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ سے ثابت نہیں ہوگی، 3 مرتبہ پی لیا تو ثابت ہو جائے گی۔ مفہوم مخالف اس کا یہ ہوا کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، لیکن اگر 3 مرتبہ پیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور اسی بات کے قائل بعض علماء ہیں، جس میں داؤد ظاہری یا ابو ثور یا اسی طرح سے اور بعض دیگر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی
البتہ 3 دفعہ اگر کسی نے دودھ پی لیا تو ایسی صورت میں اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ مفہوم مخالف سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ دوسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان فیما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات یحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من القرآن رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان فیما انزل من القرآن، یعنی جو قرآن میں نازل کیا گیا اس میں تھا، جو قرآن میں نازل کیا گیا اس میں تھا عشر رضاعات معلومات یحرمن، کہ 10 دفعہ دودھ پلا دینا جو معلوم شدہ ہے، یعنی معلوم ہے، یحرمن یہ حرام کرتا ہے، یعنی اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ تھا، وہی نازل کی گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر منسوخ کر دیا گیا، یعنی 10 والا حکم منسوخ کر دیا گیا بخمس معلومات 5 رضاعات کے ذریعے سے جو معلوم ہوں، یعنی 5 رضاعات کے ذریعے سے جو معلوم ہے ان کے ذریعے سے 10 والا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہی فیما یقرأ من القرآن، اور یہ اس میں موجود تھا جو قرآن پڑھا جاتا تھا، یعنی جو قرآن پڑھا جاتا تھا اس میں یہ موجود تھا، یعنی 5 دفعہ کا ذکر یہ موجود تھا قرآن مجید میں اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدا میں یا پہلے 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی، یعنی اگر کوئی اس سے کم دودھ پیتا تھا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی تھی، یعنی 9 مرتبہ کسی نے دودھ پیا ہے یا اس سے کم پیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ 10 مرتبہ اگر کسی نے دودھ پی لیا، کسی بچے نے، کسی عورت کا، تو اس سے رضاعت کی حرمت ثابت ہو گئی اور وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی اور اس پر وہی رضاعت والے احکام لاگو ہوا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ان 10 مرتبہ کو 5 کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا، اور یہ آیت کریمہ 5 والی یہ آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے بعد بھی یہ لوگ پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی اس کی تلاوت بھی گویا کہ منسوخ ہو گئی۔ اب 5 مرتبہ کی جو رضاعت والا حکم ہے اس کی بھی تلاوت منسوخ ہو گئی، اور بعد میں بعض لوگ اسے پڑھتے رہے جنہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یا اس کی بعد بھی پڑھتے رہے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے تب انہوں نے اسے ترک کر دیا اور پڑھنا بند کر دیا۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا مطلب۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ 5 مرتبہ اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے کسی عورت کا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ رضائی ماں اس کی ہو جائے گی 5 مرتبہ اگر کوئی دودھ پیتا ہے، اور 5 سے کم اگر پیتا ہے یعنی 4 یا 3 یا 2 یا 1 پیتا ہے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے۔ امام شافعی اسی طرح سے عام علماء اہل الحدیث اسی بات کے قائل ہیں کہ حرمت رضاعت 5 دفعہ دودھ پینے سے ثابت ہو اور وہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دے تو یہ ایک مسہ ہو، یہ کیا ہو گیا؟ ایک مسہ ہوا۔
اور اس طرح سے 5 دفعہ اگر اس نے پیا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی. اگر اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. آئی بات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی ایک جماعت، تابعین کی بھی ایک جماعت، امام شافعی اور اہل الحدیث اسی بات کے قائل ہیں کہ 5 دفعہ کم سے کم دودھ پیے گا تب حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اور اگر اس سے کم پیا ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو 5 مرتبہ سے حرمت رضاعت کو ثابت کرتے یا مانتے. ان کے مقابلے میں ایک تیسرا موقف، 2 موقف ہو گئے. یعنی ایک موقف تو یہ ہوا کہ 3 دفعہ سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور ان لوگوں کی دلیل اس سے پہلے والی روایت جس میں یہ ہے کہ 1 یا 2 دفعہ کا دودھ پینا یہ حرام نہیں کرتا ہے. مفہوم مخالف اس کا یہ ہوا کہ 3 دفعہ کا حرام کرتا ہے. تو داؤد ظاہری، ابو ثور اور اسی طرح سے اور دیگر کئی لوگ اسی بات کے قائل ہیں. اور امام شافعی اور اہل الحدیث اس بات کے قائل ہیں کہ یہ رضاعت کی حرمت یہ کم از کم 5 دفعہ سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ امام مالک اور اسی طرح سے امام حنیفہ اور ان کے اصحاب اس بات کے قائل ہیں کہ حرمت رضاعت صرف 1 دفعہ یا قلیل، تھوڑے یا بہت سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. یعنی اگر 1 دفعہ پیا ہے، تھوڑا سا ہی پیا ہے تو بھی حرمت رضاعت ثابت ہو گئی. 2 دفعہ کوئی ضروری نہیں ہے. آئی بات میں تو ان لوگوں کا موقف یہ ہے، اور ان کی دلیل قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، یعنی وہ مائیں جنہوں نے انہیں دودھ پلایا ہے وہ ان پر حرام ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. تو یہاں تھوڑے یا بہت کی وضاحت نہیں ہوئی، یہ ہے اصل میں ان کی دلیل. لیکن یاد رہے قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، اس کے احکام اور فرامین کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. آئی بات میں تو یہ آیت اس بات میں صریح نہیں ہے کہ تھوڑا یا بہت اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک چوتھا مذہب بھی اس تعلق سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ اگر دودھ پیا جائے گا، بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی. لیکن یہ بھی مردود ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو منسوخ کر دیا. تو ان اقوال میں سب سے معتدل اور دلیل کے اعتبار سے جو قوی اور راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ 5 مرتبہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوگی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور اس روایت کو رد کرنے کے تعلق سے احناف نے یا مالکیہ نے جو دلائل دیے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں اضطراب ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں اضطراب ہے، کوئی کہتا ہے یہ خبر واحد ہے. بھائی اضطراب کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ ساری روایتیں ایک جیسی نہیں ہیں. جن میں اضطراب کی بات کہی جا رہی ہے وہ ساری روایتیں ایک جیسی نہیں ہیں. جو درجے میں بلند ہیں، جو صحیح ہیں، صحیح ترین ہیں، ان کو اخذ کیا جائے، ان کو لیا جائے، اور جو صحیح ترین نہیں ہے ان کو نہیں لیا جائے. اور جہاں تک نسخ کی بات ہے تو اس کے تعلق سے تاریخ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ 1 2 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ سے یعنی 5 دفعہ یا 3 دفعہ سے ثابت ہو جاتی تھی رضاعت، نہیں ہوتی تھی رضاعت، اور بعد میں 1 دفعہ ہی سے
ثابت ہونے لگی تو اس کی کوئی دلیل ہونا چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل موجود ہے۔ اور خبر واحد کی جہاں تک بات ہے تو یہ بھی مردود ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی فاسق آئے تو اس کی تحقیق کر لو، لیکن اگر کوئی ثقہ آدمی آ رہا ہے اور کوئی خبر دے رہا ہے تو اس کی تحقیق نہیں کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو ماننا ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ 5 دفعہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی اور اس سے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک مستن اور مستان سے ظاہریہ اور اسی طرح سے ابو ثور وغیرہ کا دلیل پکڑنا ہے تو یہ بھی اس سلسلے میں صرف مفہوم ہے، اور مفہوم منطوق کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے 5 دفعہ والی، یہ منطوق ہے، اور 3 دفعہ سے حرمت رضاعت جو ثابت کر رہے ہیں یہ مفہوم ہے۔ اور جب مفہوم اور منطوق کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو ترجیح منطوق کو ہوتی ہے، لہذا صحیح بات اور درست بات یہی ہے کہ 5 دفعہ سے حرمت رضاعت ثابت ہو۔ تو یہ تو ایک اس مسئلے سے متعلق بات ہوئی۔ ایک اسی طرح سے یہاں جو بات ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نسخنا بخمس معلومات، منسوخ کر دیا گیا 5 معلوم شدہ رضاعات کے ذریعے سے۔ تو یہ منسوخ، قرآن کا منسوخ کیا جانا، یہ کئی طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اس کی عام طور سے 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اور وہ 3 قسمیں یہ ہیں کہ حکم اور تلاوت دونوں کو منسوخ کر دیا جائے۔ یعنی کوئی حکم بیان کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تو اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا، اور اسی طرح سے اس آیت کریمہ کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ نہ وہ حکم موجود ہے اور نہ ہی وہ آیت کریمہ موجود ہے، جیسا کہ عشر و رضاعات والی جو آیت یا حکم ہے، نہ اس کے الفاظ موجود ہے قرآن مجید میں اور نہ ہی اس کا حکم موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم برقرار ہوتا ہے اور الفاظ منسوخ کر دیے جاتے ہیں، جیسے 5 معلومات والی روایت، یا اسی طرح سے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو انہیں رجم کر دو۔ یہ قرآن مجید میں پہلے موجود تھا، اس کا حکم تلاوت اس کی جو ہے ختم کر دی گئی، البتہ اس کا حکم باقی ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ آئی بات سن میں؟ اور اسی طرح سے 5 رضاعات والی جو روایت ہے یہ بھی تلاوت اس کی منسوخ ہے، لیکن حکم اس کا برقرار ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت برقرار ہوتی ہے اور حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں متوفی عنہا زوجہا کی جو عدت بیان کی گئی ہے، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے 1 سال اس کی عدت بیان فرمائی ہے، اور وہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، وہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جبکہ قرآن مجید ہی کے اندر دوسری آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جو بیوہ ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں منسوخ، ناسخ اور منسوخ سے متعلق وضاحت تھی۔ تو آج کے اس درس میں رضاعت سے متعلق ہم نے یہ پڑھا کہ اگر 1 دفعہ یا 2 دفعہ کوئی دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ رضاعت کے ثبوت کے لیے کم از کم 5 دفعہ دودھ کا پینا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، اور اس تعلق سے یہی بات راجح اور درست ہے، دلائل کے اعتبار سے یہی بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ 5 مرتبہ سے رضاعت ثابت ہوگی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔